رحمت دو عالم نور مجسم شفیع المذنبین احمد مجتبی پیارے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں انتہائی عقیدت و محبت اور ادب و احترام کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا ہدیہ اور تحفہ پیش کرنے پڑی ہے۔ صلی علی سیدنا و شفیعنا محمد وعلی آل سیدنا شفیعنا محمد وبارک وسلم سلام و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تمام احسان اللہ تبارک و تعالی کا ہے جس نے ہمیں انسان بنایا اور تکریم بنی آدم کا شرف عطا فرمایا، اور اس سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا اور حضور کا امتی بنایا۔ خالق کائنات اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر تقریباً کم و بیش 18,000 مخلوقات پیدا فرمائی ہے، اور ہر ایک کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سے چھوٹا کیڑا ہو، ایک بڑا سے بڑا طاقتور جانور ہو، کہ انسان ہی کیوں نہ ہو، یا جنات یا فرشتے ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لیے ہر ایک کو پیدا فرمایا ہے۔ اور ہر ایک، چاہے سمندر کا پانی ہو یا دریا کا پانی، چاہے زمین و آسمان ہو یا پھر پھول ہو، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے رطب اللسان ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، اور جس طرح ہر چیز کا ایک خاص مقصد ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی ایک خاص مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ انسان کی تخلیق کا جو خاص مقصد ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اجاگر کرتے ہوئے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ یعنی انسان اور جنات کی تخلیق کا جو خاص مقصد ہے، وہ مقصد احکم الحاکمین کی عبادت ہے، کہ جس نے ہمیں عقل عطا فرمائی، جس نے ہمیں شعور عطا فرمایا، جس نے ہمیں ادراک اور فہم عطا فرمایا، جس نے ہمیں اعضاء عطا فرمائے، جس نے ہمیں ساری مخلوقات پر تکریم عطا فرمائی، ساری مخلوقات پر تکریم کا شرف عطا فرمایا۔ عقل کا تقاضا یہی ہے، فہم کا تقاضا یہی ہے، ادراک اور شعور کا تقاضا یہی ہے کہ جس خالق کائنات نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، جس نے ہمیں دنیا میں خلق فرمایا ہے، جس خدائے تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں بھیجا ہے، ہم اسی کی عبادت کریں اور اسی کے لیے اپنی جبینوں کو جھکائیں۔ یہ ہماری فطرت کے خلاف ہوگا کہ اگر ہم اس خدا کو چھوڑ کر، جس خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کو چھوڑ کر اگر ہم کسی دوسرے کی عبادت کریں، یا صرف الحاد کی طرف بڑھتے ہوئے کسی کی بھی عبادت نہ کریں، تو یہ ہماری فطرت کے خلاف ہے، یہ ہمارے نیچر کے خلاف ہے۔ بلکہ فطرت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس لیے کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے ساتھ ساری نعمتیں عطا فرمائی، شعور عطا فرمائے، ہر طرح کی سہولتیں مہیا فرمائی ہیں۔ حضرات گرامی، عبادت یہ ایک ایسی چیز ہے جو اولیاء کی بضاعت ہوا کرتی ہے، اتقیاء کا مال ہوا کرتا ہے۔ اولیاء عبادت ہی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں اپنا مقام حاصل کرتے ہیں۔ یہ عبادت ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے بندہ زمین سے اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دونوں جہان کے اندر بلند فرما دیتا ہے، دونوں جہان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معزز اور مکرم فرما دیتا ہے۔
آپ کسی بھی اولیاء کے حالات کو اٹھا کر دیکھیں، نبیوں کے حالات کو اٹھا کر دیکھیں یا صحابہ کے حالات کو اٹھا کر دیکھیں، انہوں نے صرف عبادت ہی کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر لیا، انہوں نے عبادت کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لی، انہوں نے صرف اور صرف عبادت کے ذریعے ساری چیزیں حاصل کر لی۔ اس لیے کہ یہ راز جو ہے وہ راز یہ ہے کہ اللہ نے جو بیان فرما دیا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو عبادت ہی کے ذریعے اولیاء کرام نے، عبادت ہی کے ذریعے صحابہ کرام نے، عبادت ہی کے ذریعے انبیاء کرام نے ساری چیزیں کر لی ہے، ساری چیزیں حاصل کر لی ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنا قرب بھی حاصل کر لیا ہے، لوگوں کے درمیان معزز بھی ہوئے ہیں، جنہیں کام کرنا تھا وہ کام بھی کر چکے، جو تجارت کرنا تھا وہ تجارت بھی کر چکے، لیکن انہوں نے عبادت نہیں چھوڑی۔ اور یاد رکھیں حضرات گرامی، جو عبادت کرتا ہے، اللہ کی بندگی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت بھی فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی صیانت بھی فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کے صلے میں اس کو ساری چیزیں مہیا فرما دیتا ہے، اور اس تک تو ذرہ برابر کوئی تکلیف یا کوئی تکلیف کی آنچ بھی آنے نہیں دیتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کشتی تیار کی، اللہ نے کہا نوح کشتی تیار کرو، اس کشتی کے اندر مومن سوار ہوں گے، اور اس کے بعد طوفان آئے گا، طوفان کے اندر سارے کافر ڈوب کر مر جائیں گے، زمین پر کوئی بھی کافر نہیں بچے گا۔ اللہ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی، کشتی تیار ہونے لگی، ایک بوڑھی بھی آئی، ایک بڑھیا آئی، نوح علیہ السلام سے کہنے لگی نوح کشتی بنا رہے ہو، بڑی لمبی چوڑی کشتی بنا رہے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا ہاں اللہ کے حکم سے کشتی بنا رہا ہوں، اور اس کشتی کے اندر جو سوار ہوگا وہی بچ پائے گا، اس کے علاوہ سب ڈوب کر مر جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ بڑھیا کہنے لگی کہ جب وہ کشتی میں سوار ہونے کا وقت آئے، جب طوفان کا وقت آئے، مجھے بھی باخبر کر دینا، میں بھی کشتی میں سوار ہو جاؤں گی اور میں بھی بچ جاؤں گی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سر ہلایا، آپ کشتی بنانے میں مصروف ہو گئے، مشغول ہو گئے، کشتی بن کر تیار ہوئی، کشتی بننے کر جب تیار ہوئی، تیار ہونے کے بعد اللہ نے حکم دیا نوح اب طوفان آنے والا ہے، سارے لوگوں کو سوار کر لو۔ انسانوں کا جوڑا سوار ہوا، انسانوں کا جوڑا سوار ہوا، چرند کا جوڑا سوار ہوا، پرند کا جوڑا سوار ہوا، ہر قسم کے جانور سوار ہو گئے، اس لیے کہ اب زمین پر وہ کوئی بھی باقی نہیں بچے گا، سب کے سب ڈوب کر مر جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں سب کو سوار کیا، طوفان آیا، طوفان آنے کے بعد سارے کافر تباہ و برباد ہو گئے، سارے کافر مر گئے، صرف اور صرف وہی لوگ باقی بچے جو کشتی کے اندر سوار تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی رکی، آپ زمین پر تشریف لائے، زمین پر تشریف لانے کے بعد پھر خیال آیا، وہ بڑھیا میرے پاس آئی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ کشتی پر سوار مجھے بھی ہونا ہے، لیکن مجھے یاد نہ رہا، میرے ذہن سے نکل گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ لاؤ پتہ کرتے ہیں، آپ اس سمت گئے جس سمت اس بڑھیا کا گھر تھا، آپ جب اس طرف گئے، اس راستے پر گئے تو کیا دیکھا کہ ساری دنیا تو تباہ ہو چکی ہے، ساری دنیا تو ختم ہو چکی ہے، ڈوبنے والے ڈوب کر مر گئے، لیکن اس بڑھیا کا گھر صحیح سلامت ہے، اس کی جھوپڑی صحیح سلامت ہے۔ آپ اس جھوپڑی کے اندر تشریف لے گئے تو کیا دیکھا وہ بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ کر کہنے لگی نوح مجھے بلانے کے لیے آئے ہو کیا؟ طوفان کا وقت آ چکا ہے کیا؟ کشتی میں سوار ہونے کا وقت آ چکا ہے، چلو میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا بوڑھی اماں کشتی میں سوار ہونے کا وقت ختم بھی ہو چکا، طوفان آیا، طوفان آ کر چلا بھی گیا، لیکن اللہ اے بڑھیا تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ کر لیا، تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کے اندر لے لیا، سب تباہ ہو گئے، زمین کی ساری چیزیں تباہ ہو گئی، کافر ڈوب کر مر گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری حفاظت اس لیے فرمائی کہ تو اللہ کی بندگی کرتی تھی، اور جو اللہ کی بندگی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ موسلادھار بارش کے اندر، تیز طوفان کے اندر، گڑگڑاہٹ کے اندر، غموں کی دھوپ کے اندر، ہر چیز میں اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ پتا چلا کہ جو اللہ کی عبادت کرے، اللہ کو یاد کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے، اس کی صیانت فرماتا ہے۔ جس طرح اللہ نے اس بوڑھی عورت کی حفاظت فرمائی، اس کی نہیں بلکہ اس کی جھوپڑی کی بھی حفاظت فرمائی،
جہاں پوری دنیا ختم ہو گئی تھی، سارے انسان ختم ہو گئے تھے، نوح علیہ السلام کے زمانے میں جتنے بھی کافر تھے پہاڑ کے پہاڑ ڈوب گئے، انسان کے انسان ختم ہو گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بوڑھی عورت کے گھر کے اندر پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں بھیجا۔ کیوں؟ وہ بوڑھی عورت اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتی تھی اور اس کی عبادت کرتی تھی۔ پتہ چلا یہ عبادت ایک ایسی چیز ہے کہ جو عبادت کے اندر مصروف رہتا ہے، جو عبادت کے اندر مشغول رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کام کو نکال دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ساری ضرورتیں پوری فرما دیا کرتا ہے، اس کے لیے آسانیاں فرما دیا کرتا ہے کہ وہ عبادت کر بھی لیتا ہے اور اپنے کام کو بھی مکمل انجام دے دیتا ہے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عبادت کے لیے وقت تو نکالیں، ہم عبادت کے لیے وقت تو نکالیں۔ ہمارے پاس عبادت کے لیے وقت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے ارکان کو ہمارے سامنے واضح فرما دیا۔ اسلام کا جو سب سے پہلا رکن ہے کلمہ توحید اور رسالت کا اقرار کرنا ہے۔ کلمہ توحید اور رسالت کا اقرار کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر عبادتوں کو فرض فرمایا ہے، نماز کو فرض فرمایا ہے، روزہ فرض فرمایا ہے، زکوٰۃ فرض فرمائی ہے، حج کو فرض فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری عبادتوں کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کھول رکھا ہے۔ پتہ چلا کہ اسلام کے دو شعبے ہیں۔ پہلا شعبہ عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، دوسرا شعبہ اعمال سے تعلق رکھتا ہے۔ سب سے پہلی چیز عقیدہ ہے۔ جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا اس وقت تک اعمال درست نہیں ہوں گے۔ سب سے پہلے عقیدے کو مضبوط کرنا ضروری ہے، یعنی توحید کو پکڑنا ضروری ہے، ایک اللہ کی گواہی دینا ضروری ہے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو ماننا ضروری ہے، آپ کی محبت اپنے دل میں بٹھانا ضروری ہے، آپ کی عظمت کا اقرار کرنا ضروری ہے، آپ کی صفات کا اقرار کرنا ضروری ہے، اور اس کے بعد پھر نمبر آتا ہے اعمال کا۔ اگر کسی کے پاس عقیدہ نہ ہو اور صرف وہ اعمال کرتا جائے اس کے سارے اعمال بیکار ہیں، اس لیے کہ سب سے پہلی چیز عقیدہ ہے، سب سے پہلی چیز حضور کی محبت ہے، سب سے پہلی چیز ایک اللہ کو ماننا ہے۔ اگر کوئی ایک اللہ کو نہ مانے، حضور کی محبت کو نہ مانے اور وہ عمل کرتا چلا جائے، اس کا عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ اس کو آپ ایک مثال سے یوں سمجھیے، آپ نے ایک خط لکھا، خط کے اندر بڑی بہترین رائٹنگ کے اندر ساری چیزیں لکھی، خوب اچھی طریقے سے اس خط کو لکھا، اور اس خط کو لکھنے کے بعد لفافے میں بند کیا، بند کرنے کے بعد آپ جو ہے اس لفافے کو ڈال دیا آپ نے اس جگہ پر جہاں سے لفافہ روانہ کیا جاتا ہے، لیکن آپ نے اس میں پتہ نہیں لکھا، ایڈریس نہیں لکھا۔ اب بتائیے وہ لفافہ اپنی منزل تک پہنچے گا، وہ خط اپنے منزل تک پہنچے گا؟ وہ ہرگز نہیں پہنچے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے خط لکھ تو دیا ہے لیکن اس پر ایڈریس نہیں لکھا ہے، وہ اپنی منزل تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ بلا تمثیل اسی طرح جب ہم عمل کرتے جائیں گے، چاہے ہمارے اعمال کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو، ہم اپنے عمل پر کتنا ہی زور کیوں نہ لگا لیں، جب تک ہمارا عقیدہ درست نہیں ہوگا اس وقت تک ہمارے عمل قابل قبول نہیں ہوں گے۔ جس طرح وہ لفافہ بھٹکتا رہتا ہے اپنی منزل تک نہیں پہنچتا، اسی طرح ہمارے اعمال بھٹکتے رہیں گے، قابل قبول نہیں ہوں گے جب تک کہ عقیدہ ہمارا درست نہ ہو جائے۔ تو عقیدہ سب سے پہلے درست کرنا ضروری ہے، اس کے بعد اعمال کا نمبر آتا ہے۔ اور جب ہم اعمال کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کی عبادت کے اندر مصروف ہوں گے، اللہ کی عبادت کے اندر مشغول ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ہی ہمارے کام کو نکال دے گا۔ آج لوگوں سے کہا جاتا ہے آئیے عبادت کی طرف چلتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے پاس کام ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے عبادت کا، ہم عبادت کریں گے تو کمائیں گے کہاں سے، ہم عبادت کریں گے تو رزق کہاں سے حاصل کریں گے۔ یاد رکھیں حضرات گرامی، عبادت آپ اس کی کر رہے ہیں جو آپ کو رزق عطا فرمانے والا ہے، جس نے رزق کی ذمہ داری لے رکھی ہے کہ میں اپنے بندوں کو بھوکا نہیں سلاؤں گا، اپنے بندوں کو ننگا نہیں رکھوں گا۔ آپ اسی کی عبادت کر رہے ہیں، پھر تو توکل اسی پر ہونا چاہیے، بھروسہ اسی پر ہونا چاہیے، اپنی محنت اپنی جگہ لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ لوگوں سے کہا جاتا ہے آئیے عبادت کی طرف، تو عبادت کی طرف نہیں آتے، کیوں؟ وقت نہیں ہے، یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے۔ ذرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک سماعت فرمائے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لو، میری عبادت کے لیے وقت نکال لو، میری عبادت کے لیے ٹائم نکال لو۔ اگر کوئی شخص ایسا کرے گا، یعنی میری عبادت کے لیے فارغ ہوگا، میری عبادت کرے گا، تو میں اس کے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، میں اس کو مالدار کر
دوں گا اور اس سے محتاجی کے دروازے کو بند کر دوں گا. اور اگر کسی نے ایسا نہیں کیا یعنی وہ میری عبادت کے لیے فارغ نہیں ہوا, اس نے میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالا, تو یاد رکھنا میں اس کے دونوں ہاتھوں کو مصروفیت سے بھر دوں گا. اس کے پاس مصروفیت ہی مصروفیت ہوگی اور اس پر محتاجی کا دروازہ کھول دوں گا. محتاجی کا دروازہ کھول دوں گا. وہ محتاج رہے گا, مصروف تو رہے گا, کام کرے گا, لیکن اس کے پاس پیسہ نہیں ہوگا, اس کے پاس رزق نہیں ہوگا, اس کے پاس مال نہیں ہوگا. کیوں؟ اس نے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ نہیں کیا ہے. اور جو اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کر لے, وقت نکال لے, ٹائم نکال لے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مالدار بھی کر دے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے محتاجی کے دروازے کو دور بھی کر دے گا, محتاجی کے دروازے کو بند بھی فرما دے گا. اور یاد رکھیں حضرات گرامی, اللہ کی عبادت تو بڑے بڑے اولیاء کرام نے کی ہے, جنہوں نے اللہ کی عبادت کر کے اللہ کا مقرب بندہ بن کے صرف اور صرف اس زمین پہ نہیں, زمین کے اندر, پانی کے اندر, ہر جگہ اپنی سلطنت قائم کر لی تھی. حضرت ابراہیم بن ادہم کا نام سنا ہوگا. حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے وقت کے بادشاہ تھے. بادشاہ تھے آپ ایک مرتبہ اپنے وقت کے بادشاہ تھے, حکومت کیا کرتے تھے, لوگ آپ کے چاروں طرف تھے, لوگ آپ کے وزیر تھے, آپ کے جو ہے کئی سارے پولیس اہلکار تھے جو آپ کی حفاظت کرتے تھے, لیکن دل میں سکون نہیں تھا. سکون کی تلاش کے اندر حضرت ابراہیم بن ادہم جو ہے راتوں کو کروٹ بدلتے لیکن نیند نہیں آتی تھی, راتیں یوں ہی گزر جاتی تھی لیکن بے سکونی کے عالم میں آپ کو نیند نہیں آتی تھی. ایک مرتبہ شاہی تخت پر بیٹھے ہوئے آپ آرام فرما رہے تھے, رات کا وقت تھا, اچانک چھت کے اوپر سے کسی کے چلنے کی آواز آئی, بڑی تیزی کے ساتھ کوئی چل رہا ہے. آپ غصے کے اندر دل ملا اٹھے, میں بادشاہ وقت ہوں, میری چھت کے اوپر اتنی رات کے اندر کس کی جرت ہوئی, اتنی رات کے اندر کس کی گستاخی ہوئی کہ وہ چھت پر تیزی کے ساتھ چل رہا ہے اور اس کے چلنے کی آواز سے مجھے خلل ہو رہا ہے. آپ نے جھانک کر دیکھا, جھانک کر دیکھنے کے بعد کہا کون ہے, کہا کون ہے, جواب نہیں آیا. پھر پوچھا کون گستاخ ہے جو میری گستاخی کر رہا ہے, کون ہے ایسا شخص جو میری نیند کے اندر, میرے آرام کے اندر خلل اندازی کر رہا ہے. کسی نے کہا ہم جو ہے اپنے اس چھت کے اوپر کچھ تلاش کر رہے ہیں. وہ ایک عجیب مخلوق تھی, مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس واقعے کو لکھتے ہیں, وہ ایک عجیب مخلوق تھی, یعنی وہ فرشتے تھے جو فرشتے چھت پر چل رہے تھے. حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا چھت پر کیا کر رہے ہو, کہا چھت پر اونٹ کو تلاش کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہا بھلا اونٹ بھی تلاش کرنے کی چھت کوئی جگہ ہوا کرتی ہے, اونٹ کو تلاش کرنا ہے تو ذرا جنگل کے اندر جاؤ, اونٹ کو تلاش کرنا ہے تو بیابان کے اندر جاؤ, اونٹ کو تلاش کرنا ہے تو راستوں کے اندر جاؤ, چھت پہ بھی کوئی اونٹ کو تلاش کرتا ہے. فرشتوں نے کہا ہاں اسی طرح جس طرح چھت پر اونٹ نہیں ملتا اس طرح تخت پر خدا نہیں ملتا ہے. آپ کو بے سکونی ہو رہی ہے, آپ جو ہے اس تخت کو چھوڑ کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جائیں, اللہ تعالیٰ سکون بھی عطا فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ مخلوق پر آپ کی سلطنت کو قائم کر دے گا. اچانک دل کی دنیا بدلی, دل کی دنیا بدلنے کے بعد جو ہے آپ نے تخت چھوڑا, حکومت چھوڑی, شاہانہ زندگی چھوڑی, فقیرانہ زندگی اختیار کی, اللہ کی عبادت کے اندر مصروف ہو گئے, اللہ کی عبادت کے اندر مشغول ہو گئے. اتنی زیادہ عبادت کی کہ اللہ نے اپنے قرب خاص کے اندر جگہ عطا فرما دی. بات ایسی ہے کہ ایک مرتبہ آپ جو ہے ایک ندی کے کنارے اپنی سوئی سے اپنے کپڑے کو سل رہے تھے, ایک شخص کا گزر ہوا, کسی زمانے میں وہ آپ کا وزیر رہ چکا تھا. ابراہیم بن ادہم پر نظر پڑی, کہا بادشاہ سلامت, آپ نے بادشاہ والی زندگی, شاہانہ زندگی چھوڑ کر یہ فقیری والی زندگی کیوں اختیار کر لی؟ آج آپ کی فقیری والی زندگی کا یہ حال ہے کہ آپ خود اپنے ہاتھوں سے سوئی سے اپنے کپڑے کو سی رہے ہیں. اگر آپ بادشاہ ہوتے آپ کو نئے نئے جوڑے دستیاب ہوتے, آپ کو نئے پوشاک آپ کو ملتے. ابراہیم بن ادہم نے کہا میں ایسی حکومت کا طالب نہیں ہوں جو حکومت فانی ہے, یعنی فنا ہو جانے والی ہے, ختم ہو جانے والی ہے. اور پھر وہ وزیر کہنے لگا حضور آپ کو اس جگہ آ کر, یعنی آپ کو فقیری والی زندگی میں آ کر کیا ملا؟ آپ نے بادشاہ چھوڑ دی, آپ کا عیش ختم ہو گیا, آپ کا سکون ختم ہو گیا, آپ نے فقیری والی زندگی اختیار کی. دیکھیے کس قدر غریبی آپ کے پاس ہے کہ آپ خود اپنے ہاتھوں سے سوئی سے سل رہے ہیں. حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہا دیکھنا چاہتے ہو کہ اللہ نے مجھے کتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے؟ آپ نے اسی سوئی سے دھاگا نکالا, اس پاس کے دریا کے اندر سوئی پھینک دی اور پھر دریا کی مچھلیوں کو آواز
آواز لگایا، اے دریا کی مچھلیوں میری سوئی جو ہے وہ دریا کے اندر گر گئی ہے، ذرا لے کے آؤ۔ اتنا کہنا تھا کہ دریا کی ہر مچھلی تہہ پر آ گئی اور ہر ایک کے منہ کے اندر ایک ایک سوئی موجود تھی اور ہر یہ کہہ رہی تھی ابراہیم بن ادھم آپ کی سوئی لیے میں حاضر ہوں، آپ کی سوئی لیے میں حاضر ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نے وزیر کی طرف متوجہ ہو کر کہا وزیر دیکھو جب میں نے فقیرانہ زندگی اختیار کی اس وقت میری حکومت جو ہے وہ زمینی تھی، ایک ملک کے اندر تھی، ایک گوشے کے اندر تھی، لیکن جب سے میں نے فقیرانہ زندگی اختیار کی ہے اللہ نے لوگوں کے دلوں کے ساتھ ساتھ سمندر کی مچھلیوں پر بھی میری حکومت عطا فرما دی ہے۔ اب میں سمندر کی مچھلیوں کو اپنی خدمت کے اندر لے لیا کرتا ہوں۔ پتا چلا کہ جب اللہ کی عبادت کے اندر کوئی مصروف ہو جاتا ہے، کوئی مشغول ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے طرح طرح کے انعام عطا فرماتا ہے، طرح طرح کی چیزیں عطا فرماتا ہے، طرح طرح کی سہولتیں عطا فرماتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہوئیے، اللہ کی عبادت کی طرف اپنے آپ کو جھکائیے۔ جب آپ اللہ کی عبادت کی طرف جھکیں گے، آپ اپنی جبینوں کو سجدوں کے اندر جھکائیں گے، آپ ذکر اللہ کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، آپ جو ہے طرح طرح کے نیک اعمال کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی خود آپ کی حفاظت بھی فرمائے گا، آپ کے رزق کے دروازے کو بھی کھول دے گا، پریشانی بھی دور فرما دے گا، اولاد کی کثرت بھی عطا فرمائے گا، سکون بھی عطا فرمائے گا، اور ہر وہ چیز جو آپ کو چاہیے ہوتی ہے اللہ کی عبادت کے اندر وہ ساری کی ساری چیز مل جائے گی۔ تو تخلیق، اللہ نے جو تخلیق فرمائی ہے انسان کی کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ تو ذرا اس تخلیق، مقصد تخلیق پر آپ غور کریں کہ اللہ نے کس لیے پیدا فرمایا ہے، اور جس مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے اس مقصد کے لیے کوشش کرتے رہیے، اللہ تعالیٰ سارے آپ کے کام نکال دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ایک سوال اور اس کا جواب آپ سن لیجئے۔ کسی نے پوچھا کہ سجدہ تلاوت کیا ہوتا ہے اور سجدہ تلاوت کا طریقہ کیا ہے؟ یاد رکھیں سجدے کئی طرح کے ہوتے ہیں، نماز کے سجدے الگ، سجدہ سہو الگ، اور اسی طرح ایک سجدہ ہوتا ہے سجدہ تلاوت۔ قرآن مقدس کے اندر 14 مقامات یعنی 14 آیتیں ایسی ہیں پورے قرآن پاک کے اندر کہ جن کو اگر پڑھ لیا جائے یا سن لیا جائے تو اس کے پڑھنے یا سننے سے سجدہ واجب ہو جایا کرتا ہے۔ اگر کوئی پڑھ لے تب بھی سجدہ واجب ہے، اگر کوئی سن لے تب بھی سجدہ واجب ہے کہ اسے ایک سجدہ اللہ کی بارگاہ میں ادا کرنا ہے ایک آیت کے بدلے۔ 2 آیتیں اس نے پڑھی ہیں، یعنی 2 جگہ قرآن پاک کے اندر سجدے والی آیت پڑھی ہے، وہ 2 کرے گا۔ کسی نے پورا قرآن پاک پڑھا ہے تو 14 سجدے ادا کرنا اس پر واجب و ضروری ہے۔ اگر یہ آیت سجدہ نماز کے اندر پڑھی ہے تو حکم یہ ہے کہ نماز کے اندر اگر آیت سجدہ پڑھی ہے تو فوراً سجدہ کرنا واجب ہے۔ 3 آیت کی مقدار تک اگر دیر لگائی تو اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا۔ نماز کے اندر اگر کسی نے آیت سجدہ پڑھی تو اس پر فوراً سجدہ ادا کرنا واجب و ضروری ہے۔ 3 آیت کی مقدار تک اگر دیر لگائی تو اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا، وہ سجدہ سہو بھی کرے گا اور سجدہ تلاوت بھی کرے گا۔ نماز کے باہر اگر یوں ہی ہم پڑھ رہے ہیں اور سجدے والی آیت آ گئی تو بہتر تو یہی ہے کہ فوراً سجدہ ادا کر لیا جائے، اس لیے کہ بات میں اگر ٹال دیتے ہیں تو کئی مرتبہ ذہن و دماغ سے نکل جاتا ہے اور سجدہ ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہم گناہ گار ہو جاتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ فوراً سجدہ ادا کر لیا جائے اگر مکروہ وقت نہ ہو۔ اگر مکروہ وقت ہے تو توقف کریں، بعد میں جب مکروہ وقت ختم ہو جائے اس کے بعد سجدہ کریں۔ اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو فوراً آپ جو ہے سجدہ تلاوت ادا کر لیں، جس کا طریقہ یہ ہے کہ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کر جو ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے کے اندر چلے جائیں، 3 بار 5 بار یا 7 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہیں اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں۔ یہ آپ کا سجدہ ادا ہو گیا۔ شروع میں اور آخر میں یعنی کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہنا، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا اور سجدے سے واپس اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہونا، یہ دونوں چیزیں کیا ہے؟ مستحب ہے۔ یہ دونوں چیزیں مستحب ہیں۔ اللہ اکبر کہنا سنت ہے اور کھڑے ہو کر سجدہ کرنا اور واپس سجدے سے کھڑے ہونا یہ دونوں چیزیں کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اگر آپ نے ایسا کیا کہ بیٹھے بیٹھے سجدے میں چلے گئے اور واپس سجدے سے اٹھ کر بیٹھ گئے تب بھی سجدہ ادا ہو جائے گا، لیکن مستحب پر عمل کا ثواب نہیں ملے گا۔ اور اللہ اکبر کہتے ہوئے جانا اور اللہ اکبر کہتے ہوئے واپس آنا یہ دونوں چیزیں کیا ہے؟ سنت ہے۔ اگر آپ نے اللہ اکبر نہیں کہا تو سنت کے خلاف ہوا، لیکن سجدہ آپ کا پھر بھی ادا ہو گیا۔
اس طرح کے دیگر سوالات ہیں، آپ مجھ سے پوچھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا جواب آپ کو دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔